مغرب یہ چاہتا ہے کہ ڈراوے دے کر جو روح محمدی ہے وہی مرد مومن کی بات آ جائے. اسلامی تصور فقر کا ہے، وہ اس میں وہ 5 خصوصیات جو شاہین میں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. شاہین کے بھی ہوتے ہیں اور کوے کے بھی، لیکن کوے کے پر اسے کچرے کے ڈھیر تک لے جاتے ہیں. قرآن سے لے رہے ہیں. فقراء صحابہ نے عمل کیا ہے، سب صحابہ اس میں نہیں. مردوں جو کچھ تمہیں ملتا ہے، چاہے تم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، کمایا، اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھنا. اصل میں آپ کا سوال کچھ اور تھا، ڈاکٹر صاحب اسے کسی اور طرف لے گئے. وہ از دبا آخر چمی زائد فتن کسد داند لذت قرض حسن از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ آدمی درندہ بے دندار و چنگ. انسان درندہ بن جاتا ہے سود کی وجہ سے، اور انسان کے اندر سے جو روح ملوکیتی ہے ختم ہو جاتی ہے. اور اسی کو پھر جو بینک کا نظام یہودیوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے بارے میں جو کہا ای بنوک ای فکر چالاک یہود نور حق سینہ آدم ربود. وہ جو اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی انسان کے اندر، اس کو نکال باہر کیا اس نے، اس بینکنگ کے نظام نے. تات ہو بالا نہ گردہ دی نظام دانش و تہذیب و دی سودائے خام. تو واقعہ یہ ہے کہ تمام جو زندگی کے اسپیکٹس ہیں، پولیٹیکو، سوشو اکنامک، اس کے بارے میں اقبال نے اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کو بہترین اسلوب میں پیش کیا. اقبال لکھتے ہیں کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ ڈراوے دے کر جو روح محمدی ہے وہی مرد مومن کی بات آ جاتی ہے، وہ نکال دو، اس کو خوف دو، اس کو بھوکے مرنے کا خوف دو کہ اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. تو اقبال جو فقر کی بات کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ در حقیقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ دنیا و مافیہ اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں. برتتا ہے، رہتا ہے، یہاں رہتا ہے، یہ سنت رسول ہے، دنیا میں بھی رہو، شادی بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن جو ہے اس سے ماورا ہو کر، اس سے بلند تر ہو کر، اس سے لو نہ لگاؤ، اس سے محبت نہ کرو. یہ در حقیقت ان چیزوں کو جو ہے دل سے نکال دینا. اور یہ ہے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر جز بقرآن زیغمی روبائی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، غور بھی کرو، سوچ بھی کرو، بچار بھی کرو، تفکر کرو، لیکن اس کے ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ. فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر، یہ اقبال نے ڈیفائن کیا از فقر قرآن کو. اسی کو وہ کہتا ہے اسلام کا فقر جو ہے، اور فقر قرآن ہے، فقر اسلام ہے. ٹھیک ہے، اور یہی چیز وہ ایک مرد مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، مرد مومن ایک مطلوب انسان، وہ مطلوب انسان جو قرآن کو مطلوب ہے، اس کی خصوصیات ایک تو فقر ہوا. فقر کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے کہ الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے. اس کو ذرا کھولیے. اصل میں جو خودی کے سلسلے میں انہوں نے جن خواص کا ذکر کیا ہے، ان میں فقر جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے. اس کے ساتھ آپ عشق کو بھی شریک کرتے ہیں، کیونکہ فقر عشق کے بغیر وہ تکمیل اس کی نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ چند اور باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ سوال نہ کرنا، یہ بھی اس کی مرد مومن کی خصوصیتوں میں سے ہے. بلکہ وہ تو شاہین میں وہ 5 خصوصیات جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی تصور فقر کا ہے، وہ اس میں وہ 5 خصوصیات جو شاہین میں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ 5 خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی تو یہ کہ بلند پرواز ہے، دوسری تیز نگاہ ہے، تیسری خلوت پسند ہے، چوتھی کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور 5ویں آشیانہ نہیں بناتا. یہی فقر کی خصوصیات ہیں. آشیانہ نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دنیاوی جو سہولتیں ہیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں. جی ہاں. اقبال فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. تو یہ 5 خصوصیات کا ذکر اس میں آتا ہے. یہ فقر ہی کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، اور مگر اس کی بنیاد تو ہے عشق ہی. یہ بات تو مرید ہندی فرما رہے ہیں نا. پیر رومی کیا فرماتے ہیں کہ پر شاہین کے بھی ہوتے ہیں اور کوے کے بھی، لیکن کوے کے پر اسے کچرے کے ڈھیر تک لے جاتے ہیں، اور شاہین کے پر اسے چوٹی تک لے جاتے ہیں.
وہی جو اقبال نے فرمایا کہ شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ یہ فقر محمدی کے سلسلے میں جو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر دوں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ معاشی سطح پر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ دو سطحوں میں مختلف ہیں، بالکل متضاد بھی ہیں۔ لیگل لیول پر اسلام پرسنل اونرشپ جو ہے، پرائیویٹ اونرشپ قبول کرتا ہے۔ دکان آپ کی ہو سکتی ہے، مکان آپ کا ہو سکتا ہے، کارخانہ آپ کا ہو سکتا ہے، کھیت آپ کا ہو سکتا ہے۔ محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، بہتر سے بہتر جو ہے جو حاصل کر لو گے، اس کو اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے فیڈ بیک کے لیے آپ سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی یو کین اون اٹ، اور یہ آپ کا جو ہے آپ کی اولاد میں انہیرٹ بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے لیگل لیول پر۔ لیکن اسپریچول لیول پر یہ ہے کہ کوئی شے اپنے پاس ریٹین مت کرو۔ ارتکاز یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، ہر چیز حاجت بذمہ داری بدہ، تمہارے پاس جو بھی، یہ اقبال کہہ رہے ہیں، جو کچھ دے دو، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ ود یو۔ یہ فقر محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اقبال قرآن سے لے رہے ہیں۔ فقراء صحابہ نے عمل کیا ہے، سب صحابہ اس میں نہیں تھے، لیکن فقراء صحابہ میں وہ شان موجود تھی۔ پھر صوفیاء کرام نے یہ روش اختیار کی ہے۔ اب میں اگر کسی سے کہہ دوں کہ حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی تو عام آدمی میرا سر پھوڑ دے گا، تو حضور نے تو نہیں دی۔ زکوٰۃ تو ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے پاس کچھ جمع کیا ہو، اگر تو اس میں کچھ ہوگا ریٹین کریں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ در حقیقت اسلام کا جو روحانی نظام ہے کہ اس میں انسان، اس کے میں 3 کارڈینل پرنسپلز کہتا ہوں۔ نمبر 1، ملکیت کچھ نہیں ہے تمہاری، جو کچھ ہے اللہ کا مال، اللہ کی ملکیت ہے، تم خود اس کی ملکیت ہے، تمہاری ملکیت کیا ہوگی۔ نمبر 2، جو کچھ تمہیں ملتا ہے چاہے تم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، کمایا، اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھنا، یہ فضل ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ نمبر 3، اس فضل میں تمہارا جائز حصہ صرف تمہاری ضروریات ہے، باقی جو کچھ ہے وہ دوسروں کا، محتاجوں کا حصہ تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آیا اس کے اوپر قبضہ مخالفانہ جاری رکھ کر تم حق تلفی کرتے ہو یا دے کر فارغ ہو جاتے ہو۔ یہ 3 کارڈینل، یہ فقر محمدی ہے۔ جی ہاں، دولت بری چیز نہیں ہے، حب دولت بری چیز ہے۔ دنیا بری جگہ نہیں ہے، حب دنیا بری جگہ ہے۔ فقر کی بات آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہ وہی موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ تو یعنی یہ ایک مرد مومن کھڑا ہوتا ہے، مرد مومن دینی غیرت اور دینی حمیت کے ساتھ، اصل چیز ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ فقر کے ساتھ ساتھ علامہ امامت کی بات کرتے ہیں کہ امام کون ہوگا؟ امام وہ ہوگا کہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ وہ کیا علامہ اقبال کیا دیکھ رہے ہیں امام کے تصور کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کا یہ تصور جو امام کا ان کی شاعری میں ہے وہ اس سے مختلف ہے جو کچھ ان کا تصور ریکنسٹرکشن لیکچرز میں ہے۔ ریکنسٹرکشن لیکچرز میں جس وقت وہ جو اجتہاد سے متعلق ان کا باب ہے تو اس کے مطابق تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو خلیفہ یا امام کے اختیارات ہیں وہ ایک الیکٹڈ باڈی کو بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسی تصور کے مطابق انہوں نے اجتہاد کا جو اختیار دیا ہے وہ ایک جدید مسلم الیکٹڈ اسمبلی کو دیا ہے، اور اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد ہونا چاہیے اور اجتہاد ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر وہاں پہ کوتاہی ہے کہ جو اراکین الیکٹ ہو کے اس میں آئیں گے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلامی فقہ کی جو نزاکتیں ان کو سمجھ سکیں، تو اس کے لیے انہوں نے تجویز کیا تھا ٹیمپریری طور پر کہ علماء کا ایک بورڈ ان کو گائیڈ کرے جس وقت یہ مسائل ہوں کہ ہم اسلامی قانون سازی کس طرح کریں۔ لیکن اصلی جو طریقہ کار ہے اس کے متعلق انہوں نے ہمارے جو لا کالجز ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے مدرسے ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ ان میں جو فقہ ہے اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی جدید جورسپروڈنس کے ساتھ کی جائے، اور پھر اس کے بعد وہ قانون سازی کے قابل ہوں گے جو کہ اس اسمبلی کے پارٹ ہوں۔ تو یہ ایک جدید تصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف ان کے اس بنا پر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا حق جو ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں
وہ جب تک پوری نہیں ہو جاتی کوئی اسمبلی کا وہ کولیکٹیو ہو وہ اجتہاد نہیں کر سکتی. لیکن یہاں جس وقت آپ امام کا ذکر کرتے ہیں تو اب جس وقت امامت کی پاور ایک مجمع کو دے دی جائے بقول اقبال، یعنی امامت یا خلافت میں ان دونوں کو ایک ہی معنوں میں لے رہا ہوں، تو وہ اگر اسمبلی امام ہے تو امام جو مسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کے فرائض میں ہے جمعہ اور عیدین کی امامت بھی کرنا. لیکن آج تک ابھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ کا پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم نے مسجد میں جا کے امامت کی ہو عیدین کی یا جمعے کی. تو یہ بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اب جب پارلیمنٹ امام بن گئی، اور امام سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہاں مشورہ کیا جائے وہ میجورٹی کے بیسس پر پریویل کرے گا، تو یہ ایک بالکل نئی قسم کا اجتہاد ہے جو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام میں اس کو قبولیت کا شرف حاصل آج تک تو نہیں ہوا. لیکن یہ اقبال جو توقع رکھتے ہیں کہ آج کی جو جدید اسلامی اسٹیٹ ہے اس میں اس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے تو ہم اسلامی جو قوانین ہیں ان کو بجائے اس کے کہ منجمد ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں، یہ شریعہ جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور وقت کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں. یہ جو تصور ہے آج تک اس سے ہم مانوس نہیں ہوئے، کیونکہ اس صورت میں وہ اسلام جس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں یا مانوس ہیں جس کے چہرے سے، وہ بدل جائے گا اور وہ ہم قبول کرنے کو تیار نہیں. یہی ہمارے ڈیڈ لاک کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر میں کچھ عرض کرنا جی ڈاکٹر صاحب. اصل میں آپ کا سوال کچھ اور تھا، ڈاکٹر صاحب اسے کسی اور طرف لے گئے. وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جدید اسلامی ریاست میں لیجسلیشن ہوگی کس انداز سے ہو، پھر پارلیمنٹ میں اشتہاد ہوگا تو کیسے ہوگا، پارلیمنٹ کس معنی میں اشتہاد کرے گی وغیرہ. آپ کی بات کچھ اور تھی. وہ جو امامت ہے جس کا ذکر ان اشعار میں آ رہا ہے وہ بالکل ایک دوسری امامت ہے. وہ ایک انقلابی امامت ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اس کی اصل میں وضاحت ہوتی ہے علامہ اقبال کے دو اشعار سے. گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، مجھ سے اللہ نے پوچھا اقبال میں نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں. گفتند کے برہم زن، تو فرمایا اچھا توڑ پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو. اور اس کو توڑنے پھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. پہلے نشہ درویشی، دعوت تبلیغ، 12 برس مکے کے دعوت و تبلیغ. کوئی گالی دے گیا تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی پاگل کہہ گیا تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی مارا جا رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں. بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، طاقت فراہم ہو جائے، اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو. یہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ جو ہے کہ ہے کیا، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ نظام ظالمانہ ہے، یہ غلط ہے. یہ دھرتی اللہ کی، اللہ کا نظام ہونا چاہیے. یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف. یہ جو انسان حکمران بن کر بیٹھ گئے ہیں، خود قانون سازی کا اختیار لے کر بیٹھ گئے ہیں، جو چاہیں قانون بنا دیں. اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے والا جو شخص ہوگا وہ اس زمانے کا امام برحق ہے. وہ 13 سال کردار سازی کے جو مکہ کے ہیں اس کو نہیں نکالا جا سکتا. قطعاً نہیں، اس کے بغیر تو اگلا اقدام نہیں ہوتا. البتہ جہاں تک اشتہاد کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، میں متفق ہوں، لیکن یہاں دو چیزوں کی گڑبڑ ہے. ایک ہے فی نفس ہی اشتہاد کون کرے گا، ایک یہ کس کا اشتہاد نافذ ہوگا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اب دیکھیے علماء اشتہاد کریں گے، دانشور اشتہاد کریں گے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب میں اپنی سند دکھا سکوں، میرے پاس فلاں مدرسے کی سند ہے تو میں اشتہاد کا اہل ہوں. نہیں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں اشتہاد کر سکتا ہوں. لیکن کس کا اشتہاد نافذ ہوگا، اب سب کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ طے کرے گی. اس کا میں آپ سے عرض کر دوں، جیسے خلفائے بنی عباس نے کیا کیا تھا. امام ابو حنیفہ کو آفر کی آپ قاضی القضات بن جائیے، آپ کے سارے فتوے جو ہیں اور آپ کے اشتہاد انکار کر دیا. امام مالک کو کی انکار کر دیا. قاضی ابو یوسف نے قبول کر لیا. اب اجتہاد قابل قاضی ابو یوسف کرتے تھے، اور قاضی ابو یوسف نے بھی اقرار کیا اور اتفاق کیا، قبول کیا امام ابو حنیفہ کی اجازت سے. لیکن یہ کہ انہوں نے خود اپنے لیے قبول کیوں نہیں کیا، میرے نزدیک وہ معاملہ زیادہ اہم ہے. میری بات سن لیجیے. اب قاضی صاحب جو ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن قوت نافذہ تو قاضی صاحب کے پاس نہیں ہے.
قوت نافذہ تو عباسی خلیفہ کے پاس ہے. جی ہاں. تو اسی طریقے سے آج سے تقریباً 300 برس پہلے جو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ فقہ جو ہے حنفی اس کے اندر جو ہے کچھ ہونے چاہیے نئے فتوے، تو عالمگیر اورنگزیب نے ایک کمیٹی بنائی. اجتہاد کمیٹی نے کیا، اسے نافذ عالمگیر نے کیا، ایسے کہ ملوکیت تھی، ظاہر بات ہے نافذ کرنے کی طاقت تو علماء کے پاس نہیں. آج کیا ہوگا، اجتہاد سب کریں، کس کے اجتہاد پر قانون سازی ہوگی یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. البتہ اس بات کا حق ہر شہری کو حاصل رہنا چاہیے کہ وہ جائے اور عدالت عالیہ کا کنڈا کھٹکھٹائے کہ میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ اجتہاد کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر گیا. یہ حق ہونا چاہیے اور اس کا فیصلہ عدلیہ کو دیا جائے گا.